السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلدین کی طرف سے ایک اور نئی چیز سامنے آ گئی ہے، بڑی زبردست بات ہے۔ وہی بات جو ہمارے علماء کہا کرتے ہیں، میں اپنے چینل سے یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، وہ ایک غیر مقلد کی زبان پر وہ آ گئی۔ وہ ایک حقیقت ہے جو یہ لوگ چھپایا کرتے ہیں اور وہ ان کی زبان پر آ گئی، اور ہم بار بار یہی سمجھانا چاہتے ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے۔ بات اصل جو ہے نا، وہ حقیقت جو بات ہے، حق بات ہے، وہ یہ لوگ چھپایا کرتے ہیں، وہ غیر مقلد کی زبان پر آ گئی۔ اس کے بعد غیر مقلدین کا یعنی طریقہ کار کیا شروع ہو گیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس غیر مقلد نے جو بات کہی، بڑی ایسی زبردست بات ہے، یہ یعنی کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، بڑی واضح بات ہے، لیکن اتنی واضح بات، لیکن غیر مقلد اس کے باوجود اسے چھپاتے ہیں، پوری طرح بتاتے نہیں ہیں اس حقیقت کو بتا۔ چلیں ہم آپ کو وہ ویڈیو سناتے ہیں، اس کے بعد اس پر کیا شروع ہو گیا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو ان کے کوئی حامد کمال الدین اس طرح کا کوئی ان کا نام ہے، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن ہمارا مقصد ان کی گفتگو سے ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا اس کو سن لیجئے۔ وہ ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی قاضی تھا یا مفتی تھا، تو اس کے پاس کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے، لیکن عورت کوئی سیانی ہوگی، تو وہ کہنے لگا کہ ہاں بھی میں تمہیں امام مالک کے قول کی روح سے فتویٰ دوں یا فیصلہ کروں تمہارا، یا کتاب اور سنت کی روح سے فیصلہ کروں۔ آپ دیکھیں نا جو ورڈنگ ہے اس کی، کون کافر ہے جو یہ کہ کتاب اور سنت کے مقابلے پر امام مالک، کون کہے، لیکن ہے کہ وہ عورت وہ ڈڈی ہوگی، وہ کہنے لگی کہ مجھے تم ایسے کرو کہ یہ جس کو تم کتاب اور سنت کہہ رہے ہو نا، یہ تمہارا فہم کتاب و سنت ہوگا، تو میرے خیال میں امام مالک کا فہم کتاب و سنت بہتر ہے، مجھے آپ امام مالک کی روح سے بتا دیں۔ تو اس نے جو ہے وہ، کیونکہ یہ عام طور پر لوگوں کو پھانسنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سناؤ بھائی، مطلب امام ابو حنیفہ یا پھر کتاب و سنت۔ میں کتاب و سنت میں تم نے بھی تو آنا ہے بیچ میں، یا تو یوں سیدھی کتاب و سنت یوں آئی ہے کہ تم بھی نکل گئے، مالک شافعی سارے نکال دو، یا تو سیدھی کتاب و سنت میں ڈیل کروں گا، بیچ میں تم نے بھی تو آنا ہے نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ تم یا امام مالک، پوائنٹ تو یہ ہے، کتاب و سنت تو ہے ہی ہے، کتاب و سنت امام مالک کے پاس بھی ہے، کتاب و سنت تمہارے پاس بھی ہے، پوائنٹ یہ کہ تم سے لوں یا مالک سے لوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم مجھے امام مالک والا وہ مجھے زیادہ جو ہے نا وہ اوتھینٹک لگتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بڑی واضح بات کہا کہ یہ پھانسنے کے لیے، اب یہ غیر مقلدین کہتے ہیں اوروں کو پھنسانے کے لیے کیا کہتے ہیں، اب خود غیر مقلد کتنی بڑی بات مان رہا ہے کہ یہ تو اوروں کو پھنسانے کے لیے کہا نا، کہ پھانسنے کے لیے کیا کہتے ہیں۔ کوئی مسئلہ پوچھا کہ دیکھیں بھائی، امام ابو حنیفہ کی ماننی ہے یا کتاب و سنت کی، قرآن و حدیث کی ماننی ہے، یعنی ائمہ کا نام لے کر اس کے بالمقابل قرآن و سنت کو، قرآن و حدیث کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، حالانکہ اس طرح ہے نہیں۔ اب لوگوں کو دھوکہ ہے، بھائی دیکھیں ایک طرف امام مالک کی بات ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی بات ہے، اس طرف قرآن و حدیث ہے، تاکہ لوگ آ جائیں۔ اب کہتا ہے کون کہے گا، لیکن عورت بڑی ہوشیار تھی نا، قاضی کے پاس گئی مسئلہ پوچھنے، تو اس نے یہ کہا کہ تجھے کتاب و سنت سے مسئلہ بتاؤں یا امام مالک کا مسئلہ بتاؤں، تو انہوں نے کہا کہ کتاب و سنت آپ کے فہم کے مطابق آپ نے جو سمجھا ہے کتاب و سنت وہ نہیں، مجھے امام مالک کا مسئلہ بتائیے، اس نے آپ سے زیادہ کتاب و سنت کو جانا ہوا ہے۔ کتنا زبردست بات۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو غیر مقلد کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے نا کہ جو بتا رہا ہے وہ بھی تو بیچ میں آتا ہے، اگر امام مالک کو چھوڑے گا تو کوئی نہ کوئی غیر مقلد تو آتا ہے نا درمیان میں، کہتا ہے وہ ہٹ جائے نا، پھر آپ صرف قرآن و حدیث دے دیں، آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مسئلہ نکال لے گا نا۔ لیکن اس طرح وہ ماننے لگے ہیں کہ بھی گمراہی پھیلتی ہے۔ اب جب آپ درمیان میں آتے ہیں تو آپ سے تو ائمہ مجتہدین زیادہ علم والے ہیں، زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ ان کے فہم کے مطابق انہوں نے جو سمجھا، انہوں نے جو مسائل اخذ کیے ہیں، ان کی بات لی جائے نا۔ یہی تو بات علماء حق کہتے ہیں، علماء اہل السنت والجماعت کہتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن غیر مقلد چونکہ عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہاں انہوں نے بڑی زبردست بات کہہ دی۔ اب یہ بات تو انہوں نے کہہ دی، لیکن اس کے بعد ایک چیز آ گئی کہ غیر مقلدین نے اس پر اعتراضات شروع کر دیے۔ غیر مقلدین تو اس کے حق میں عمر صدیق کی بات ہے۔ اب عمر صدیق وہی ہیں تو وہی ہیں جو ائمہ کے خلاف کبھی بولا کرتے تھے، لیکن اب تو شاید بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اب اس شخص کے حق میں عمر صدیق یہ دیکھ لیں، پوسٹ دیکھ لیں، تحریر دیکھ لیں، یہ لکھتے ہیں کہ شیخ و بزرگوار حامد کمال الدین صاحب اور شیخ و فاضل
جوان ندیم صاحب دونوں پکے اہل حدیث ہیں. اب ان میں سے پتہ نہیں ندیم کون ہے کمال الدین کون ہے، بہرحال تو پکے اہل حدیث ہیں اور کسی پر انحراف اور گمراہی کا فتویٰ درست نہیں. دونوں نظریات اعتدال کے ساتھ سلف صالحین میں موجود ہیں. ان نظریات کی انتہا مدخلیت اور اخوانیت، ضد مخاصمت اور جمال فتویٰ بازی 100% غلط ہے. نوٹ: کسی پر بھی فتویٰ لگانے سے پہلے اس کا موجودہ تازہ موقف لیں، شاید فتویٰ کی ضرورت باقی نہ رہتی. ویسے شیخ ندیم صاحب کے علاوہ حافظ کمال الدین صاحب کی مخالفت کرنے والا جتھا لڑنے کے پورے موڈ میں کہتا ہے غیر مقلد جو اس کے مخالف ہیں وہ لڑنے کے پورے موڈ میں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایک اور پوسٹ انہوں نے یعنی جاری کی، اس میں ان کے توصیف الرحمان ان کا کوئی ٹویٹ ہے یا کوئی کامنٹ ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ شیئر کیا ہے. اب اس کا تھا یا نہیں، وہ شیئر کر کے پھر اس کے بعد اس کو توصیف الرحمان کو مخاطب ہوئے ہیں. کون؟ عمر صدیق. توصیف الرحمان کے یہ انہوں نے جو ہے نا وہ شیئر کیا اس میں کہ توصیف الرحمان نے لکھا ہے، اب توصیف الرحمان کی طرف منسوب ہے کہ حافظ کمال الدین تکفیری خارجی بلکہ پاکستان میں موجود تمام خوارج کے روحانی ابے ہیں. اللہ ان کے شر سے امت کو بچائے. پھر سب کو مروا کر وڈے بھائی کی گود میں چھپنے کا فن بھی خوب جانتے ہیں. اب یہ دیکھیے ان کو تکلیف شروع ہو گئی کہ انہوں نے یہ سچ بولنا کب سے شروع کر دیا کہ بھئی اس طرح آپ سچ بولو گے تو ہماری تو 2 نمبریاں پھر کہاں جائیں گی. یہی ہے نا کہ لوگوں کو اپنی تقلید میں لگا رہے ہیں، ہمارے پیچھے چلیں، ائمہ کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ تو وہ سچی بات بتا رہے ہیں. تو ان کو جو ہے نا وہ تکلیف ہو گئی. اس پر جو ہے نا عمر صدیق نے توصیف الرحمان کو لکھا کہ سید توصیف الرحمان صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد عرض ہے کہ جناب کی طرف منسوب ایک پوسٹ انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لب و لہجہ آپ کا ہو. حالانکہ خود عمر صدیق اس توصیف الرحمان کو خارجیوں کا سردار اس سے پہلے قرار دے چکے ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ 99.99% جعل سازی کا امکان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب کو عزت و شہرت اور خدمت دین میں ممتاز رکھا ہے. آپ فریق بننے کے بجائے اہل حدیث کو جوڑنے والے بنے. ہم تو پہلے مشائخ کی نظریاتی تقسیم، پھر مدارس کی تقسیم، پھر تنظیمی تقسیم، پھر سیاسی تقسیم، منہج اور لجنہ کی تقسیم، ہم تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں. اب ویسے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تو تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں. آپ نے بھی اگر ہمارے جیسے کام کرنے ہیں تو کیا فائدہ؟ ہم نے اپنے مفادات کے لیے تمام مشائخ کو فریق بنا دیا ہے. یہ خود مان رہا ہے کہ ہم مفادات کے لیے کہتے ہیں، ویسے الزامات لگاتے ہیں نا علماء دیوبند پر. اب یہ خود مان رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے مفادات کے لیے تمام مشائخ کو فریق بنا دیا. ضرورت تو اس وقت ایسے آدمی کی ہے جو تمام اہل حدیث کے لیے مثل والد ہو اور اسی کا فقدان ہے، اور یہی تجدیدی کام ہے. کرنا ہے تو کچھ ایسا کر جائیں کہ بقول شاعر کہ صدیوں تجھے گلشن کی فضا یاد کرے. تو ناظرین کرام، یہ جو حق تھا انہوں نے کمال الدین نے غالباً انہوں نے یہ بتا دیا کہ بھئی غیر مقلد اپنا فہم بیان کرتے ہیں، لیکن غیر مقلدین کے فہم سے ان لوگوں کا جو قرآن و حدیث کو زیادہ جانتے ہیں وہ ہیں ائمہ مجتہدین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو یہ تو زیادہ اچھی بات ہے کہ لوگ ان کے فہم پر چلیں، ان کے مسائل اخذ کیے ہوئے ان پر عمل کریں، بجائے یہ کہ غیر مقلد نااہل بھی ہیں اور علم میں راسخ بھی نہیں ہے، ان کی باتیں مان کر اور گمراہی کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں. اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.